مولد، جو پیدا ہوا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. یہ تو شرک کو ختم کر رہا ہے، اسے توڑ رہا ہے. اور منافقین چاہتے ہیں کہ یہ میلاد منانا چھوڑ دیں، جشن منانا چھوڑ دیں. وہ بدنصیب یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ رسول کا نام لینا چھوڑ دیں. معاذ اللہ رب العالمین، تاکہ پھر سے کوئی مرزا غلام کالا کھڑا ہو جائے اور نبی ہونے کا دعویٰ کرے. یہ اگر اپنے نبی کو بھول جاتے ہیں تو پھر سے کوئی مسلمہ کذاب کھڑا ہو جائے اور نبی ہونے کا دعویٰ کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نبی کا نام لینا چھوڑواؤ، میلاد منانا چھوڑواؤ. لیکن ہم تو بھی غلام ہیں، ہم تو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو اس قدر رچ کر منائیں گے کہ جب تک دنیا قائم ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مناتے رہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. اور حضور کا جشن ولادت منانا ہم اعلان بھی کرتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. میلاد منانا ہمارے مقدر میں ہے، اب کیوں نہ منائیں گے؟ میلاد منانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، جو عشق ہے، یہ اور مضبوط ہو جائے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو معجزات ہیں اگر ہم سنیں گے تو واقعی ہمارا عشق اور مضبوط ہو جائے گا، ان سے ہماری محبت اور مضبوط ہو جائے گی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میرے پیارے محمد میرے شکم میں آئے تو عام عورتوں کو جو حالت ہوتی ہے وہ حالت میرے ساتھ نہیں تھی. کوئی درد، کوئی تکلیف مجھے محسوس نہیں ہوا. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور میں جب ان کی آنکھوں کو دیکھتی ہوں تو آنکھوں میں سرما لگے ہوئے ہیں، سرما لگے ہوئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو جب میں دیکھتی ہوں تو سر مبارک پر تیل لگے ہوئے ہیں، کنگھی کیے ہوئے ہیں. اور آپ کے جسم مبارک میں کوئی گندگی نہیں، بلکہ آپ کا جسم مبارک بالکل صاف ستھرا ہے اور آپ کے جسم مبارک سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، خوشبوئیں پھوٹ رہی ہے. اور وہ نابی جو ہوتا ہے، عام بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اسے کاٹنا پڑتا ہے. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو وہ نابی کٹا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے خرج منی نور، میرے اندر سے نور ہوگا اور میں دیکھتی ہوں کہ ہر چار جانب روشنی چھائی ہوئی ہے. اور ایک فرشتے آسمان سے اترتی ہے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے. اور آپ بھی اپنے گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں، اس پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے کہ یہ جھنڈا کہاں سے ثابت ہے. میں عرض کرتا ہوں بھائی آپ پڑھیں، ہر اعتراض کا آپ کو خود ہی جواب مل جائے. آپ پڑھیں، جشن یوم ولادت ہم منائیں، آپ اس پر اعتراض کرتے ہیں جبکہ قرآن کی بولی ہے کہ جشن یوم ولادت منایا جائے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن کی بولی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن کی بولی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر یہ قرآن کی بولی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق کی گئی اس کا مکمل راستہ، مکمل باتیں قرآن میں درسایا گیا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اس دنیا میں مبعوث کیا گیا. جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ولادت کا ذکر قرآن میں ایک دو جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہ، کئی جگہ پر آپ کی ولادت کا ذکر کیا گیا ہے. کہیں
رسولكم عزيز عليه کہیں ارشاد ہوا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا کہیں ارشاد ہوا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله کہیں ارشاد ہوا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين کہیں ارشاد ہوتا ہے قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين تحقیق کے تمہارے درمیان اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آیا تو ہم اور آپ بھی جہاں میلاد منا رہے ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور قرآن کے کہے کے مطابق ہم اور آپ میلاد منا رہے ہیں تو میں اس کر رہا تھا جو چھلنے ہم لگاتے ہیں اس پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے جبکہ سجدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ فرشتے کو دیکھتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور ایک جھنڈا مشرق میں نصب کیا گیا یعنی گاڑا ہے اور دوسرا جھنڈا مغرب میں نصب کیا گیا اور تیسرا جھنڈا کعبے کے چھت پر نصب کیا گیا اور اسی سنت کے مطابق ہم اور آپ بھی اپنے گھروں پر جھنڈا لگاتے ہیں اگر اس جواب کے بعد بھی کوئی اعتراض کرے جھنڈا کہاں لگا ہے تو میں مولانا کے پھر جواب دوں گا ایک مولانا صاحب بڑے چھائے ہوئے ہیں میڈیا کے دنیا میں جھنڈا کہاں لکھا ہوا ہے جھنڈا کہاں لکھا ہے جھنڈا کہاں ہے تو بھائی جھنڈا پاس ہے ٹھیک ہے اس کا حوالہ کیا ہے اس کو کہاں گاتے ہیں جھنڈا پاس میں ہے المختصر معزز سامعین حضرات آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول کوئی ہے دنیا کا سبب عید میلاد رسول اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لولا محمد ما خلقتک اے آدم اگر پیارے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا المختصر اس پوری کائنات کی جو تخلیق کی گئی ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تخلیق کی گئی ہے اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری کائنات کی تخلیق کی گئی ہے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اپنی خلاف عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور معزز سامعین حضرات جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ اس سے پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس وقت نہ تو باپ کا احترام کیا جاتا تھا نہ ماں کو ماں سمجھا جاتا تھا بلکہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا تو بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ ایسا دور تھا ایسی ظلمت چھائی ہوئی تھی ایسا تاریخی چھایا ہوا تھا کہ اس وقت بیٹیوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتا تھا وہ ایسا دور تھا کہ اس وقت چوری زناکاری اور حرام فعل کو بڑے جوش کے ساتھ انجام دیا جا رہا تھا اس سے پہلے کی تاریخ اور اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اور انبیاء کرام کی امت جب گناہ کیا کرتی تھی تو ان کے اوپر عذاب اور نازل ہو جایا کرتا تھا کسی کے اوپر پہاڑ کی بارش ہوتی تو کسی کے اوپر اور عذابات نازل ہوا کرتا تھا کسی کو سور بندر خنزیر بنا دیا کرتا تھا عذاب الہی ان کے اوپر فوراً نازل ہو جاتی اگر وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتے تھے لیکن معزز سامعین حضرات آخر ہم اور آپ اپنے اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا خوشی کیوں نہیں منائیں گے کہ جس رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آج باپ کا احترام برقرار ہے کہ جس رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ماں کا احترام کیا جا رہا ہے بہن کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں بھائیوں سے رشتہ مضبوط کیا جا رہا ہے کہ جس رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آج بیٹیاں سلامت ہیں کہ ان کو آج زمین میں دفنایا نہیں جا رہا ہے کہ جس رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے ہمارے چہرے نہیں بگاڑے جا رہے ہیں آخر ایک باپ اس رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیوں نہیں منائے گا ایک ماں احسان کے لیے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیوں نہیں منائے گی وہ بیٹی جو زندہ زمین میں درگور کرنے
دی جاتی تھی، آخر وہ بیٹی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیوں نہیں منائے گی؟ معزز سامعین حضرات، المختصر اگر ہم اور آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، اس دن میں اگر جشن مناتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، غریبوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، درود پاک کا ورد کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، ہمارے اس نیک عمل سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کو فراموش ہو جائے تو پھر معزز سامعین حضرات کی ہماری بدنصیبی ہو جائے گی۔ ان تمام بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کہیں آمین۔ آمین۔ تمام لوگوں کے سینوں کو اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی نہ بنائے، کہیں آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمنٹ آپشن آن دیجیے گا نا، کمنٹ آپشن کمنٹ لائیو میں چلا دیتے ہیں، آن نہیں ہونا کیا کمنٹ آپشن 15 منٹ سننے سے ٹھیک ہے 700 اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ان تمام گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ دیجیے آمین۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا دے محل میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ معزز سامعین کرام، اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ آپ تمامی حضرات کے سامنے 2-3 شعر پڑھنے کے لیے شہنشاہ ترنم جناب محترم انور ریاض تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا محمد علیہ وسلم۔ مائک والا ہے کیا؟ کلام اعلیٰ بچے پیچھے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر بچے میری آواز کو سن رہے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیے۔ جتنے بچے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اور تھوڑی سی آواز بلند کریں، آواز کو بلند اور کہتے ہیں چچا لوگ بھی تھوڑی ہلکی آواز بچوں کے ساتھ ملا دیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبح سے بندی ہوئی بنتا ہے بارہ
نور کا لے ہوا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا ہنستے بوڑھے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا بارہویں کی چاند کا اجڑا ہے سجدہ نور کا بارہویں کی چاند کا اجڑا ہے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سامنے عالم میں دیکھو یہ کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا یہ تو بچوں کو تو یاد ہوگا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا بچے لوگ میرے ساتھ پڑھتے پڑھے کہ نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو گے کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ بھی شعر آپ اللہ سماعت فرماتے ایک بار سبحان اللہ اور تھوڑی سی آواز بڑھا کے کہتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دے دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا رخ ہے قبلہ نور کا ابرو ہے کعبہ نور کا اور تاج بانی دیکھ کر تاج بانی دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکتے ہیں الہی بھول پایا نور کا نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو گے کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جو کلام ہے ایک اس طرح پڑھ کے کہہ رہا تھا